الحمد لله رب العالمين. جو شرک پہ مر جائے، ایک بات یاد رکھو، اللہ آپ کو بھی مجھے بھی ہر مسلمان کو دل سے دعا کرو کہ شرک سے بچائے۔ لوگوں نے یہی سمجھ رکھا ہے کہ شرک کا معنی یہ ہے کہ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ مشرک ہیں، ہندو جیسے دیوی دیوتا کی پوجا کرتا ہے وہ مشرک ہے۔ یہ بات نہیں ہے، دیوی دیوتا کی کرو یا قبر کا سجدہ کرو، بات برابر ہے۔ وہ اپنے بڑوں کا کرتے ہیں، سکھ گرو نانک کا کرتے ہیں، ہندو اپنے بڑے کا کرتے ہیں، کرسچن کا کرتے ہیں، تم بھی اپنے بڑوں کا کرتے ہو، فرق کیا ہے؟ غیر اللہ کو جب سجدہ کرو یہ شرک ہے، غیر اللہ کے نام کی منت مانو یہ شرک ہے، غیر اللہ کے نام پہ نظر نیاز چڑھاؤ یہ شرک ہے۔ یہ نہ سمجھا کر بس مشرک تھا، ابو جہل تھا، باقی سب کچھ چھٹی۔ بلکہ ہم نے تو شرک میں اتنا ترقی کی ہے نا، جیسے باقی معاملات میں بھی ہم نے کافی ترقی کی ہے، چوری میں، ڈاکے میں، بزنس میں، دھوکہ دینے میں، فوٹو بدلنے میں، دوسرے کا فوٹو لگا کے عورت کو بھیج دیتے ہیں، عورت کا فوٹو مرد کو لگا دیتے ہیں، مرد کا عورت کو لگا دیتے ہیں، کسی کا محرم زبردستی بنا کے بھیج دیتے ہیں۔ ہم نے ترقی کی ہے۔ اسی طرح شرک میں بھی ہم نے بڑی ترقی کی ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ اگر اللہ چاہیں اور آج ابھی جہل، ابھی لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ربیہ اس وقت کے کافر کو زندہ کر دیں، وہ ہمارے کافروں مشرکوں کو دیکھیں، وہ کہیں کہ بھائی یہ شرک کوئی اور ہے، یہ ہم سے بھی آگے ہیں۔ ایسا شرک تو ہم نے بھی نہیں کیا جو یہ کر رہے ہیں۔ کبھی درختوں کو سجدہ ہے، کبھی آگ کو سجدہ ہے، کبھی سانپ کو سجدہ ہے۔ سانپ آ جائے تو وہ یہ دیوتا ہے، کیونکہ اس کے ڈنگ مارنے سے بندہ مر جاتا ہے، تو اللہ کو مارنے کا اختیار ہے۔ حتیٰ کہ آج بھی انڈیا میں بھی اور دوسرے ملکوں میں بھی ان کے بڑے بڑے بندر ہیں جہاں پر مرد کا اعضائے تناسلیہ اور عورت کی شرمگاہیں جو ہیں ان کے فوٹو بنا کے رکھے، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھی بندہ اسی سے پیدا ہوتا ہے نا، تو پیدا کرنا اللہ کا کام ہے۔ لنگم، اس کو لنگم کہتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اچھا، ایک تو آج کل باقاعدہ یورپ میں پارٹی ہے، اس کا نام ہی ابلیس کی پارٹی ہے، وہ شیطان کی پارٹی ہے، وہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں، آج بھی ہیں دنیا، آپ کے ملک میں بھی ہیں پارسی، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ آگ ان کے معبد میں ہمیشہ جلتی رہے گی، اگر آگ بجھ جائے نا او کیا مت آ گئی۔ اسی لیے وہاں آدمی بیٹھے رہتے ہیں، وہ لکڑیاں ڈالتے رہتے ہیں، آگ 24 گھنٹے جلتی رہتی ہے، اور یہ جا کے آگے آگ کے کھڑے ہیں، اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھو کہ جو مشرک ہے، کافر ہے، چاہے کفر کسی قسم۔ اچھا، ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن ختم نبوت کا منکر ہے، وہ کافر ہے۔ نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی وغیرہ بھی، ختم نبوت کا میں منکر ہے۔ اچھا، وہ انکار بھی تعویل سے کرتا ہے، وہ کہتا ہے خاتم کا معنی ہے مہر، حضور جس کو مہر لگا دیں گے وہ بھی نبی بن جائے گا۔ پتہ نہیں ان کے مرزے کو حضور نے کب مہر لگا کے دی۔ مہر تو حضرت عثمان کے زمانے میں کنویں میں گر گئی، گم ہو گئی۔ اس بدبخت کو پتہ نہیں مہر کب سے لگی، اصل میں اس پر مہر لگ گئی ہوگی نا کہ ایمان سے محروم ہے۔ ختم اللہ علیہ قلوبہم، یہ اسی مہر کو کہتا ہے کہ مجھ پہ مہر لگ گئی۔ تو اب شفاعت برحق، لیکن جس کو اجازت اللہ دیں گے وہ کرے گا، جس کے بارے میں دیں گے وہ کرے گا۔ اس لیے آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اس میں بھی کیا ہے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کس کی طاقت ہے کہ اس کے آگے سفارش کرے مگر اللہ کے حکم سے؟
دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اس کے ہاں شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے گی جب تک کہ اس کی اجازت نہ ہو۔ اور اسی آیت میں جو آج ہم نے پڑھی ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ فَيَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، مگر جس کو رحمان اجازت دیں گے اور کرے گا بھی اس کے لیے جس کی بات کے لیے اللہ پاک راضی ہوں گے۔ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اللہ چونکہ ہر چیز جانتے ہیں، دنیا کے احوال بھی، آخرت کے بھی، آگے بھی پیچھے بھی۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ فرما لیا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، آج جو ہیں چہرے جو ہیں جھک جائیں گے، اب چہرے ذلت کے آگے جھکے ہوئے کہ حی القیوم کے سامنے۔ وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور وہ ذلیل ہو گیا، وہ رسوا ہو گیا جس نے ظلم اٹھایا۔ قیامت والے دن اس کے ظلم کا پورا بدلہ دیا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو عمل کرے اچھے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہو، کیونکہ اگر عمل اچھے کرے ایمان نہ ہو تو وہ بھی قیامت میں کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ اب دیکھیں کافر کتنے اچھے کام کرتے ہیں، ہسپتالیں بناتے ہیں، بڑے بڑے دواخانے، دنیا میں اللہ ان کو بدلہ دے دیں گے، اولاد دے دیں گے، عزت دے دیں گے، پیسہ دے دیں گے، آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ اس لیے فرماتی ہے کہ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَظْمًا، یعنی نہ ان پہ ظلم ہوگا اور نہ ان کے حسنات کو گھٹایا جائے گا اور نہ ان کے گناہوں کو بڑھایا جائے گا، وہ بالکل امن میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اور اللہم ارزقنا حسن الختام واجعل خیر ایامنا آخرها واجعل خیر اعمالنا خواتیمها واجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔